الحمد لله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظننتم فلا تحققوا وإذا حسدتم فلا تبغوا وإذا تطيرتم فامضوا وعلى الله توكلوا وإذا وزنتم فارجحوا. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کے بارے میں سوء ظن کا شکار ہو جاؤ تو اس کے بارے میں تحقیق اور چھان بین مت کیا کرو، اور جب تم کسی سے حسد کرنے لگو تو ظلم مت کرو، اور جب تم اپنے کسی کام کے سلسلے میں بدشگونی کا شکار ہو جاؤ تو رکو مت اور اپنے کام کو جاری رکھو، اور اللہ سبحانہ و تعالی پر بھروسہ رکھو، اور جب تم لین دین کے وقت تول یعنی وزن کرو تو پلڑے کو جھکا دیا کرو، یعنی کچھ زیادہ دے دیا کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اور انسان کی زندگی سے بلا وجہ کی ٹینشن اور تناؤ ختم کرنے کے لیے چند بڑی بنیادی باتیں مگر بڑی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اذا ظننتم فلا تحققوا، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب کسی مسلمان بہن بھائی کی طرف سے بدگمانی کا شکار ہو جاؤ، سوء ظن ہو جائے، ذہن میں یہ بات آ جائے، دل میں یہ بال پڑ جائے کہ فلاں معاملے میں اس نے کچھ میرے ساتھ گڑبڑ کی ہے، کوئی وسوسہ آ جائے، بدگمانی ہو جائے، سوء ظن کسی وجہ سے بھی انسان کے دماغ میں وسوسے کی صورت میں پڑ جائے، اس صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا حکم تو یہ ہے کہ ایاکم والظن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، بدگمانی سے بچو، سوء ظن سے بچو۔ مسلمان کا بنیادی طریقہ کار یہ ہے، معاشرے میں اصل طریقہ جینے کا یہ ہے کہ انسان بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ ہر دوسرے شخص کی طرف سے اپنے علاوہ ہر شخص کے بارے میں خوشگمانی ہونی چاہیے، اچھی توقع ہونی چاہیے، اچھا گمان ہونا چاہیے۔ بدگمانی اور مسلمان کا دل یہ آپس میں ملنے نہیں چاہیے، مسلمان کے دل میں بدگمانی کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ظاہر بات ہے انسان ہے، وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایمان ظاہر بات ہے کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے۔ جب ایمان بڑھتا ہے اور ایمان کی عالی حالت میں ہوتا ہے انسان تو بدگمانی کو جگہ نہیں دیتا، دل میں معاف کرتا ہے، اگر کوئی زیادتی بھی کر دے تو اس کی بھی توجیہ کر دیتا ہے کہ جی اس کو پتہ نہیں چلا ہوگا، اس نے کسی غلط فہمی میں کر دی ہوگی۔ تو اس وقت چونکہ ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں ہوتا ہے تو بدگمانی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا۔ مگر پھر جب کبھی ایمان کی اعلیٰ ترین کیفیت میں نہیں ہوتا، کمزور کیفیت میں ہوتا ہے، کیونکہ ایمان تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، جب کمزور کیفیت میں ہوتا ہے تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی نے بظاہر کوئی بہت بڑی حرکت نہیں کی ہوتی، اپنی روا روی میں کوئی کچھ کہہ جاتا ہے، کہیں پر کسی نے کوئی بات کر دی، کوئی مذاق کر دیا، کوئی کمنٹ کر دیا، مگر چونکہ اس کے دل میں بڑی ٹھیس لگ گئی ہے، یہ آبگینہ بنا ہوا ہے اور آبگینے کو ٹھیس بڑے جلدی لگ جاتی ہے، تو اس نے فوراً ایک سوء ظن کے طور پر بدگمانی پال لی ہے دل میں، اس کے دل میں اتر گئی ہے بات کہ نہیں فلاں نے فلاں بات جو آج کی ہے نا وہ مجھے سنانے کے لیے کی ہے، یا فلاں چیز کا اس نے بدلہ لیا ہے، اس کے پیچھے اس کی یہ ایک سوچ ہے۔ یہ بدگمانی اب آ گئی ہے، آنی نہیں چاہیے۔ پہلی مسلمان کی شان یہ ہے کہ ایاکم والظن، لیکن اب اس شان کے مطابق اگر کوئی اپنا برتاؤ نہ کر سکے تو پھر دوسرا حکم کیا ہے؟ بدگمانی آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تحققوا،
اب بدگمانی ہے نا، اس کی تحقیق مت کرو۔ اب بظاہر یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ انسان کے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی بات آ گئی ہے تو اس کو تحقیق کر کے اس کو صرف ایک طرف لگا دینا چاہیے۔ اگر واقعی ایسا نکل آئے تو بندہ اس سے محتاط ہو جائے، یا اس کو بتا دے، یا اپنا جائز حق لڑ جھگڑ کر جیسے لے سکتا ہے لے لے۔ اور اگر نہیں ہے کوئی بدگمانی اور ثابت ہو جائے تحقیق کے بعد کہ معاملہ صاف ہے تو ختم کر دے۔ لیکن یہاں پر اسلام نے کیا حکم دیا؟ فلا تحققوا، تحقیق مت کرو۔ اس لیے کہ عام جو معاملات ہوتے ہیں نا ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں، دفتروں میں، کام کاروبار میں، تجربے نے یہ بات بتائی ہے کہ جب انسان چھوٹی چھوٹی بات کی چھان بین کے لیے چھان بٹک کے پیچھے پڑ جاتا ہے، معاملہ حل نہیں ہوتا، یہ پتہ ہی نہیں چلتا بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، پتہ چل بھی جائے، میں کہتا ہوں یہ قاری صاحب آپ نے شروع کیا، یہ کہتے ہیں میں نے شروع کیا، اسی پہ نہیں مانتے فریق۔ اب کیا کریں گے؟ شروع ہی مانتے ہی نہیں ہے فریق۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو بات تھوڑی ڈھکی چھپی ہوتی ہے، سلام دعا تک یا رکھ رکھاؤ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، معاشرتی طور پہ تھوڑا بہت جو ہوتا ہے اس سے بھی جاتے ہیں، کیونکہ بال کی کھال اتاری ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اتنی زیادہ تلخی ہے، اور جس بات کی چھان پھٹک کے لیے کوئی پنچایتیں کی ہیں یا اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے، وہ رہ جاتی ہے، 10 باتیں اور کھل جاتی ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تحققوا، ایسی بدگمانی سوء ظن دل میں پیدا ہو جائے اس کی تحقیق نہ کرو، تحقیق نہ کرو، بس معاف کرو، درگزر کرو، یہ مومن کی شان ہے۔ اب یہاں پر ظاہر بات ہے انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کا مجھے نقصان ہے۔ دیکھیں دین کے سارے احکامات کو ملا کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے ساتھ زیادتیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم شریعت کے دوسرے احکامات پہ عمل نہیں کرتے۔ مثلاً یہ حکم کہ قولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی بات کرو، کھری بات کرو۔ ہم سیدھی سچی بات کرتے نہیں ہیں وقت پر، بات کو واضح نہیں کرتے، لوگوں کی توقعات اور ایکسپیکٹیشن کو بالکل واضح نہیں کرتے، جی میرا کام اتنا ہوگا، آپ کا کام اتنا ہے، گول مول چھوڑ دیتے ہیں، دوستی میں چھوڑ دیتے ہیں، رکھ رکھاؤ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب خرابی پیدا ہوتی ہے تو بدگمانی پاتے ہیں۔ اس لیے پہلے حکم پہ بھی عمل کریں، قولوا قولا سدیدا، اور اس کے بعد اگر بدگمانی آئے تو پھر اس کی تحقیقات بلا وجہ نہ کریں، اس لیے کہ اگر انسان ایک دوسرے کو پکڑنے لگ جائیں تو کوئی شخص بھی دوسرے شخص کو 100% خوش رکھ سکتا ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس کو یوں دیکھیں کہ میرے اور آپ کے دل میں، دماغ میں جو کچھ چلتا ہے، اگر یہ سب لوگوں کے سامنے آ جائے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، معاشرے میں جی سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان کا ذہن اتنی ایک پیچیدہ چیز ہے، اور انسان کا دل ایک اتنی عجیب و غریب چیز ہے کہ ایسے ایسے عجیب خیالات اور ایسے ایسے بسا اوقات خوفناک چیزیں انسان کے دل و دماغ میں پنپتی ہیں اور پھر فنا بھی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ مگر اگر لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ جی فلاں وقت اس نے میرے بارے میں یہ سوچا تھا، یا میرے بارے میں یہ فلاں نشست میں کمنٹ کیا تھا، اس سے تو بربادی ہی بربادی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا معاملہ ہو جائے فلا تحققوا، ایسے معاملات کے پیچھے پڑ کر ان کے اندر سے بلا وجہ کی تحقیقات نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَإِذَا حَسَدتُّمْ فَلَا تَبْغُوا، کہ اگر کسی شخص سے تمہیں حسد محسوس ہو۔ اب حسد کے بارے میں بھی اصل حکم یہی ہے کہ حسد نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان ہے نا، بسا اوقات بشری تقاضے کے تحت انسان کے اندر حسد کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان نہ کرتے ہوئے بھی، خاص طور پر جو اس کے ہم اثر لوگ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کے لوگ ہوتے ہیں، بسا اوقات ان کو دیکھ کر، کسی کی نعمت کو دیکھ کر انسان کے دل کے اندر ایک جکڑن یا دماغ کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے۔ یہاں جو بات بتلائی وہ یہ کہ اگر ایسا ہو جائے ظلم مت کرو، اس کے بعد کوئی ایسی سازش مت کرو، اس کے بعد کوئی پھر ایسا کام مت کرو، اس کے بعد ایسا جوڑ توڑ مت کرو، اس کے بعد کوئی ایسا کام مت کرو جس سے اس کی یہ نعمت یا جس سے حسد محسوس کر رہی ہو اس کی وہ چیز زائل کرنے کی کوشش کرو۔ عملی طور پر کچھ نہیں کرنا، اگر دماغ میں کوئی بات آ گئی ہے اللہ سے اس کی معافی طلب کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والے۔ لیکن حسد کرنے کے بعد پھر لکھت پڑھت شروع کر دی، بیان بازی شروع کر دی، اور آج کل تو میسیجز ہم بہت کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، جعلی ناموں سے اور دوسرے ناموں سے لوگ ایک دوسرے کے خلاف خطوط اور پوسٹیں اور ایک دوسرے کو برباد کرنے کے لیے ایسی ایسی چیزیں لکھتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا، اور پتہ بعد میں یہ چلتا ہے کہ یہ ساتھ والا بندہ کر رہا ہے، یہ اپنا بھائی کر رہا ہے، یہ اپنا دوست کر رہا ہے، یہ اپنے دفتر میں موجود بندہ کر رہا ہے۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظلم مت کرو۔ ظلم ہے یہی کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے بعد اس کو زائل کرنے کے لیے انسان ناجائز کوششیں شروع کر دے۔ اور اگلی بات بھی بڑی اہم ارشاد فرمائی کہ اگر تمہیں بدشگونی ہو جائے، تو اب بدشگونی کے بارے میں بھی اصول یہی ہے کہ مسلمان بدشگونی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن اگر انسان کو بدشگونی ہو جائے تو اپنے کام کو روکو مت۔ اب ایک اچھا آدمی ہے کہ سفر پہ نکلا ہے اور بس کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا ہے، کوئی کالی بلی دیکھی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ دیکھا ہے، اور بس بدشگونی پیدا ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں یہ سفر مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں، آج یہ معاملہ کرنا چاہیے کہ نہیں۔
آج کو معاہدہ سائن کرنے کے لیے جا رہا ہوں، باہر نکلا ہوں، بس دل عجیب سا ہو گیا، واپس آ جاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کام کو مت روکو، اپنے کام کو مت روکو، اس لیے کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کر کے اپنے کاموں کو مت روکو، اس لیے کہ اگر بدشگونیوں پر تم اپنے کام روکنے لگ گئے تو دنیا کا معاملہ تو چل ہی نہیں سکتا نا، کوئی دھندا آپ کر ہی نہیں سکیں گے۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ آج آپ اس ایک بدشگونی کے لیے روک رہے، کل آپ کو 10 کاموں میں یہ روکے گی اور پھر پوری زندگی کو معطل کر دے گی، پوری زندگی کو معطل کر دے گی، کہ یہ انسان کا نفسیاتی عارضہ بن جاتا ہے، نفسیاتی بیماری بن جاتی ہے۔ اس لیے بدشگونی کے معاملے میں پڑھ کر اصول یہ ہے کہ اپنے کام کو روکنا نہیں چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بدشگونی کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ واللہ المستعان، اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ ہاں، لیکن شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، جیسے پہلے عرض کیا نا، شریعت کے سارے احکامات کو ملا کر پھر اس سے نتیجہ اخذ نکالنا چاہیے۔ کوئی بھی معاملہ کرنے سے پہلے استخارہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا، استخارہ۔ اور یہ استخارے کے بارے میں بھی آج کل ہم نے ایسی چیز بنا دی ہے کہ جب کوئی بہت بڑا کام ہوگا تو استخارہ کریں گے، چھوٹے چھوٹے معاملے، سفر پہ جانا ہے صبح رات کو استخارہ کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، استخارے کی دعا پڑھیں اور بس آرام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاملے میں خیر رکھی، صبح سفر جاری ہو جائے گا۔ خیر نہیں ہے، اللہ سے مدد مانگی ہے، صبح خود کوئی ایسے وسائل حالات بن جائیں گے، سفر کینسل ہو جائے گا۔ یہ ہے استخارے کا مطلب، نہ اس میں کوئی خواب آنا ضروری ہے، نہ اس میں کوئی اشارہ آنا ضروری ہے، نہ اس میں کہیں کسی دوسرے تیسرے بندے کو کرنے کی ضرورت ہے۔ استخارہ ضرور کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہر چھوٹے معاملے میں، کسی سے معاہدہ کرنا ہے، کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کسی سے لین دین کرنا ہے، کسی کو دینا ہے، کسی سے لینا ہے، کچھ چھوٹا موٹا کام کرنا ہے، یہ رشتے وشتے یہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں نا، آگے کی چیزیں، چھوٹے چھوٹے معاملات، بچے کا کسی اسکول میں داخل کرانا ہے، کسی اسکول سے بچے کو نکالنا ہے، کوئی چھوٹے موٹے کام کرنا ہے، جہاں پر انسان کو فیصلہ لینا ہے، اس فیصلے میں چھان بٹک خوب کریں، اپنے بھائیوں سے مشورہ کریں، اعزہ و قارب جن لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل عقل و دانش و بینش بنایا، ان سے ضرور مشورہ کریں، مگر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی مشورہ کریں۔ استخارہ کرنے کے بعد، اس کے بعد اگر دل میں کوئی ایسی بدشگونی پیدا ہوتی ہے، اس بدشگونی کو چھوڑ دیں، کام جاری رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اور آخری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی وہ یہ کہ جب کوئی لین دین کرو اور ترازو اور تولنے کا معاملہ آئے، میزان قائم کرنے کا معاملہ ہے، گن کر تول کر ماپ کر کسی کو کوئی چیز دینی ہو، تھوڑا سا پلڑا نیچے کر لیا کرو۔ کیا مطلب؟ تھوڑا سا زائد دے دیا کرو۔ یہ بہت میٹیکولس جو ہونا ہے نا، بالکل جی 50%، یہ بالکل 20، یہ بالکل 19، یہ بالکل 10، یہ مومن کا وتیرہ نہیں ہے۔ دیکھیں مومن جو اسلام نے بیان کیا ہے نا، جو آئیڈیل مومن ہے، وہ دل کا بڑا سخی ہوتا ہے، وہ دل کا بڑا سخی ہے۔ اب یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے کہ کسی کو قرض دے کر شرط لگانا کہ 10 دیے 20 لوں گا، یہ منع ہے اور سود ہے۔ مگر لینے والے کو یہ حکم ہے کہ جب واپس کرو تو اپنی مرضی، اپنی خوشنودی سے کوشش یہ کرو کہ زائد واپس کرو۔ لیے 10 ہیں 11 واپس کر دو، 10.5 واپس کر دو، یا 12 واپس کر دو۔ یہ دینے والے کی شرط نہیں ہے، لیکن لینے والے کو یہ طریقہ سکھلایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صدقہ ہے نا، ایک مسلمان نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، جواب میں آپ اس سے بڑھ کر شکریہ کے ساتھ اس کی نیکی لٹانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اگر کہیں معاملہ ایسا ہو کہ کوئی چیز بیچ رہے ہو، کوئی چیز دے رہے ہو، آسانی پیدا کرو لوگوں کے لیے، تھوڑا سا زیادہ دو، اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت پیدا فرمائیں گے۔ اس کے نتیجے میں اللہ، یہ جو طبیعت کے اندر خسیس پن ہے نا، کہ بالکل ایسا انسان کی طبیعت میں بخل ہو اور ایسا شر ہو کہ انسان کسی بھی صورت میں اپنے 1 انچ، اپنی 1 پائی کسی کو دینے کا روادار نہ ہو، یہ شریعت میں جو ایک آئیڈیل مومن ہے نا، اس کی شخصیت سے لگانی کھاتی یہ چیز۔ مومن جو ہے وہ بڑا ایک کھلے دل والا ہوتا ہے، اسی لیے یہ تعلیمات دین نے دی ہے۔ ان تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں تو معاشرتی زندگی میں بڑا انسان کے سکون آ جاتا ہے، چین آ جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان احکامات کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک و اتوب الیک۔